السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ہم ضمائر کا ٹاپک کر رہے تھے. ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ پروناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو کہ کسی اور اسم کی جگہ پہ آ رہا ہو. عام طور پہ وہ اسم پہلے سے مینشنڈ ہوتا ہے، مذکور ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوا ہوتا ہے، اور اس کی جگہ پہ ایک اور اسم آتا ہے. ضمائر ہم نے دو طرح کی تھی. کون سی طرح کی تھی؟ ایک تھی منفصل اور ایک تھی متصل. منفصل کون سی ہوتی ہیں؟ منفصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جن کو الگ الگ لکھا جاتا ہے، فاصلے سے لکھا جاتا ہے، وہ کسی اور کلمے سے ملی ہوئی نہیں ہوتی. اور متصل کیا ہوتی ہیں؟ اس کا اپوزٹ، جو کہ ملا کے لکھی جاتی ہیں، وہ آگے یا پیچھے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں. پھر ہم نے منفصل میں ہم نے مرفوع کی تھی اور متصل میں ہم نے مجرور والی کی تھی. ایک بار جلدی سے ہم ضمیر مرفوع متصل کو دیکھ لیں. واحد مذکر غائب کے لیے کیا ضمیر تھی؟ ہوا. اس کے بعد جمع کے لیے ہم. اس کے بعد واحد مؤنث غائب کے لیے ہیا. جمع کے لیے ہننا. پھر واحد مذکر حاضر کے لیے انتا. اور جمع کے لیے انتم. واحد مؤنث حاضر کے لیے انتی. اور جمع کے لیے انتن. واحد متکلم کے لیے انا. اور جمع متکلم کے لیے نحنو. اکبر ایک فیور کر دو، فین سلو. نحنو بند کر دو. نحنو یہ تھی مرفوع متصل. اور اس کے بعد یہ مرفوع متصل، عفن یہ مرفوع منفصل تھی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں مرفوع مجرور متصل. ہم اس کو استعمال کریں گے مضاف الیہ کے طور پہ. کس کلمے کے ساتھ؟ ہم اس کو استعمال کریں گے سیفن کے ساتھ. سیفن کس کو کہتے ہیں؟ سیفن کہتے ہیں تلوار کو. ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں کہنا ہو اس ایک مذکر کی تلوار تو ہم کیسے کہیں گے؟ سیفو ہو. سیفو ہو. اور پھر جمع کے لیے سیفو ہم. سیفو ہم. واحد مؤنث غائب کے لیے سیفو ہا. جمع مؤنث غائب کے لیے سیفو ہن. واحد مذکر حاضر کے لیے یعنی آپ کی تلوار تو وہ ہو جائے گی سیفو کا. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم سیف کو ویسا کا ویسا رہنے دے رہے ہیں. ہم اس کی طرف ایک ضمیر جو ہے وہ یعنی مضاف الیہ کے طور پہ ضمیر آ رہی ہے. تو سیف کی نسبت جو ہے یا اضافت جو ہے وہ ہم ضمیر کی طرف کر رہے ہیں. تو سیف چونکہ اب مضاف بن رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو تنوین کے ساتھ نہیں لکھ رہے اور اس کے آخر میں اس کے ساتھ مضاف الیہ اٹیچ کر رہے ہیں. مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو اس لیے ہم مجرور ضمیر کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.
सईफुका हो गया, और जमा मुजक्कर हाजिर के लिए सईफुकुम, वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए सईफुकी, जमा मुअन्नस हाजिर के लिए सईफुकुन्ना, वाहिद मुतकल्लिम के लिए सईफी। अच्छा, अब बाकी तब सब जगहों पे हमने फा पे जम्मा लगाया था, लेकिन यहाँ पे अगर या साकिन से पहले हम जम्मा लगाते हैं तो ऐसा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि या जो है वो अपने से पहले जम्मा को एक्सेप्ट नहीं करता। अरबी में या जो है वो अपने से पहले, यानी या साकिन अपने से पहले जम्मा को एक्सेप्ट नहीं करता, तो इस वजह से फा पे कसरा लगा दिया जाता है या की मुनासबत से। तो ये हो जाएगा सईफी, मेरी तलवार, और फिर जमा मुतकल्लिम के लिए सईफू ना। ठीक है जी। तो ज़मीर का हम टॉपिक देख रहे थे, उसमें हमने मुत्तसिल और मुनफसिल के कॉन्सेप्ट को किया था, और उसके बाद हमने मरफू मुनफसिल की पूरी लिस्ट देखी थी, मजरूर मुत्तसिल की देखी थी, और फिर हम एग्जाम, ये जो आपके पास एक्सरसाइज है पेज नंबर 31 पे, इसमें सईफ जो है इसका अभी हमने जो है पूरा चार्ट देख लिया कि सईफ को जब मुजाफ करेंगे ज़मीर की तरफ तो बाकी किस तरह वो ज़मायर आएंगी। ठीक है जी। अब एक और हम हरफ जर देख लेते हैं जो शुरू में आपके पास है, अला। अला वाहिद मुजक्कर गायब के साथ कैसे आ जाएगा? अलई। अच्छा, अब वैसे इसको हु आना चाहिए था, अलई हु, लेकिन कुछ वजह होती है जिसकी वजह से बोलने में आसानी चूंकि कसरा के साथ होती है, इसको इसलिए अलई ही पढ़ते हैं। ठीक है, अलई ही, क्योंकि या मैंने आपको बताया था या की मुनासिबत जम्मा के साथ नहीं होती, या की मुनासिबत सबसे ज्यादा अच्छी जो है वो कसरा के साथ होती है, और फिर उससे कम जो है फतहा के साथ होती है, लेकिन जम्मा इसके साथ जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, बोलने में बहुत उसमें भारीपन आ जाता है। तो इसी तरह जब हम जमा की जमीर लगाएंगे तो वो हो जाएगी अलई, अलैहिम। अच्छा, ये तार निकाल लो। अलैहिम जमा के साथ हो गया, अलैहिम। और वाहिद मुअन्नस गायब के साथ क्या हो जाएगा? अच्छा, अब यहां पे भी अगर हम हा पे कसरा लगाने की कोशिश करें तो मसला क्या होगा? अगर यहां पे हा पे कसरा लगाने की कोशिश करते हैं तो क्या मसला होगा? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? अच्छा, यहाँ पे कुछ माइक की थोड़ी सी सेटिंग हो रही है, इस वजह से थोड़ी देर आपको अगर डिस्टॉर्शन आ रही है तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा बराए मेहरबानी। और अगर बिल्कुल भी समझ में ना आ रही हो तो बता दीजिएगा, फिर मैं थोड़ी देर क्लास रोक दूंगा, लेकिन अगर समझ में आ सक रही हो तो फिर उसको उसी तरह कंटिन्यू रहने देंगे। ठीक है जी।
یہ بیچ میں ایک آپ نے جو سوال کیا ہے اعراب کے حوالے سے، تو اس سوال کو تھوڑا سا آپ کو بھی روکنا پڑے گا. اس سوال کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، میرا آپ سے سوال تھا کہ اصل میں ضمیر ہوتی ہے ہا، ٹھیک ہے، لیکن جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یا کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ ہا کا ضمہ ہٹایا ہے، تو اگر ہم واحد مؤنث غائب میں بھی ایسا کرنے کی کوشش کرتے کہ ہا پہ کسرہ لگا دیتے تو مسئلہ کیا ہوتا؟ تو آپ نے یہاں پہ آن لائن انہوں نے صحیح جواب دیا تھا کہ الف سے پہلے کسرہ پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، الف سے پہلے کسرہ نہیں پڑھا جاتا، الف سے پہلے صرف اور صرف فتحہ پڑھا جاتا ہے. اور یا کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا یا فتحہ کو ایکسپٹ پھر بھی کر لیتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ علیہا اس کو ہم رہنے دیں گے. اور پھر جمع مؤنث غائب کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ علی اگر لگے گا تو کیا ہو جائے گا؟ علی، علیہن، یا پھر علیہن، علیہن، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد علی، جیسے یہ تو عام استعمال میں ہوتے ہیں علی کا، یہاں پہ جو ہے وہ جو ضمہ والا قانون تھا اس کی خلاف ورزی ہوگی اور علیکم ہی رہے گا، ٹھیک ہے. یہ علیکم استعمال نہیں ہوتا. اب یہ عرب نے اسی طرح استعمال کیا ہے تو ہم بھی لمیٹڈ ہے اسی طرح استعمال کرنے کو. علی کا، علیکم واحد مؤنث مخاطب کے لیے، علی کی جمع کے لیے، علی کن واحد متکلم کے لیے. اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہوگا؟ یہاں پہ پہلے ایک یا ساکن ہے اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا یا ساکن آنے والا ہے، تو یہاں پہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ دو ساکن جمع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو جمع ہوتے ہیں دو ساکن، اس کو کہا جاتا ہے اجتماع الساکنین، دو ساکنوں کا جمع ہو جانا، ٹھیک ہے. یہ مسئلہ جہاں پہ بھی آتا ہے اس کے مختلف طرح کے حل آتے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ جو مسئلہ آ رہا ہے اجتماع الساکنین کا، اب اس میں دیکھیں اگر ہم کچھ جگہوں پہ ہم الفابیٹ کو ختم کر دیتے ہیں، اگر ہم یہاں پہ ایک الفابیٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پھر اعلی بن جائے گا، تو اس میں پتہ نہیں چلے گا کہ ضمیر جو ہے وہ موجود ہے یا نہیں. تو اس لیے کیا کیا جاتا ہے، یہاں پہ ایک یا کو ساکن رہنے دیا جاتا ہے اور دوسرے یا پہ فتحہ لگا دیا جاتا ہے، تو یہ ہو گیا علی یا. لیکن چونکہ یہ دو یا ہیں تو ان کو دو بار نہیں لکھا جاتا بلکہ کس طرح لکھا جاتا ہے؟ تشدید کے ساتھ. تو یہ یا پہ تشدید آ جائے گا اور پھر اس پہ فتحہ آ جائے گا، تو یہ ہو گیا علیہ. اور جمع متکلم کے لیے علینا، ٹھیک ہے جی، علینا. اچھا جی، تو یہ ہم نے حرف جر کے ساتھ بھی دیکھ لیا اور ہم نے مضاف الیہ کی فارم میں بھی دیکھ لیا کہ یہ ضمائر کس طرح آئیں گی. من سے ہم کل کر چکے ہیں، کل ہم نے کر لیا تھا من کے ساتھ. من کے ساتھ کل ہم نے دیکھ لیا تھا، نہیں دیکھا تھا. تو چلیں آپ کے پاس من کی بھی پریکٹس آ رہی ہے، فی کی بھی پریکٹس آ رہی ہے، اور ان تین میں سے آپ کوئی چاہیں تو ابھی ایک یا دو کی پریکٹس کر لیں. آپ کے پاس 5 منٹ ہے. پہلے ایک آدھ کو کوشش کر لیں، اگر نہیں یاد ہو رہا تو ایک آدھ کو دیکھ کے کوشش کر لیں، لیکن پھر جیسے جیسے آگے بڑھیں تو بغیر دیکھے اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ضمائر جو ہے وہ ساتھ ساتھ یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے جی. ابھی میرے پاس 6:29 ہو رہے ہیں، میں پھر 6:35 پہ جو ہے واپس ریزیوم کروں گا. تب تک آپ جو ہے ان حروف کے ساتھ، حروف جر کے ساتھ اور ان کلمات کے ساتھ جو ہے ضمائر کو یوز کریں پلیز.
حرب کے معنی ہوتے ہیں لڑائی کے، جنگ کے. یہاں پہ آپ کے پاس ترجمے میں لکھا ہوا ہے جنگ، وار. اعراب جو ہے وہ آپ حربو سے ہی استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، حربہو، حربہم وغیرہ. اچھا جی، فی، فی کے ساتھ واحد متکلم کیا ہو جائے گا؟ واحد متکلم، واحد متکلم ہو جائے گا فی، اور پھر یا ساکن واپس. تو جس طرح ہم نے علا میں دیکھا تھا اس طرح یہاں پہ بھی ہو جائے گا فی یا، یہ ہو جائے گا فی یا. ٹھیک ہے جی، فی واحد متکلم میں ہو جائے گا فی یا. آپ نے ضمیر ہو کے متعلق کی بات کی تھی کہ اس میں کسرہ کیوں لگتا ہے کچھ حرف جر کے ساتھ. جی میں نے کہا تھا کہ حرف جر کے، ہر حرف جر کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن مثال کے طور پہ جیسے فی یہاں پہ آ رہا ہے تو کسرہ کے بعد اور یا کے بعد فوراً ضمہ پہ شفٹ کرنا جو ہے وہ عرب نے اس میں تھوڑا سا ثقل محسوس کیا، تھوڑا سا بھاری پن محسوس کیا، تو انہوں نے اس کو زبان پہ آسان بنانے کے لیے یہاں پہ ضمہ کی بجائے کسرہ یوز کر لیا. تو انہوں نے کہا فی ہی، فی ہو کہنے کے بجائے انہوں نے کہا فی ہی. اور اسی طرح جب جمع میں گئے تو انہوں نے کہا فی ہم، فی ہم نہیں کہا. ٹھیک ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ اس رول کو اپلائی کیا ہے اور کچھ جگہوں پہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ چونکہ بہت پرانی زبان ہے اس لیے ہم واپس ماضی میں جا کے ان چیزوں کو چینج کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی، اجل کا معنی یہاں پہ لکھا ہوا ہے مدت، ڈیوریشن جیسے کہتے ہیں، یا کسی کی زندگی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں اجلو کا. میرے خیال میں قرآن میں موت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، یعنی جب مدت کسی کی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے جی، اور علیہن، علیہن استعمال ہوتا ہے، علیہن استعمال نہیں ہوتا، علیہن. آپ کا نام یہ ہے اور آپ نے اپنا فون وغیرہ مس کیا ہے، آپ نے اپنا نمبر بتایا ہے. دیکھیں یہاں پہ اپنا نمبر بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بروج انسٹیٹیوٹ کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہ جو ہے آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں. بروج کا نمبر آپ کو آرام سے گوگل پہ بھی آپ سرچ کریں گی تو آپ کو مل جائے گا. آپ اس نمبر پہ ان کو انفارم کر دیں تو وہ آپ کو گروپس میں ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ میرے پاس گروپس کا ایکسس نہیں ہوتا کہ میں آپ کو گروپس میں ایڈ کروں. انسٹیٹیوٹ آ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جو ہے، امید ہے انشاءاللہ پوری کہ اگلے ہفتے سے باقاعدہ آن سائٹ کلاسز شروع ہو جائیں گی. تو جو طلباء بھی اور طالبات جو آن سائٹ آ کر پڑھنا چاہیں انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اگلے ہفتے سے وہ سیٹ اپ سٹارٹ ہو جائے گا. متکلم، جمع متکلم میں ہو جائے گا حربنا. اب یہ حرب کے اعراب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے جو حرب بنا لکھا ہے، اگر حرب جو ہے کسی وجہ سے حالت نصب میں جائے گا تو پھر وہ حرب بنا ہو جائے گا. ادروائز اگر ہم اس کو رفع میں پڑھ رہے ہیں تو یہ حرب بنا ہی رہے گا. ٹھیک ہے جی، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے آپ کے وہاں تو آپ بالکل پڑھیں انشاءاللہ، یہاں پہ بھی ہونے والا ہے. واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر من کی ہو جائے گا. جی من کی، واحد مؤنث حاضر من کی. فیا کیا انسٹیٹیوٹ آ کر پڑھنا چاہیں تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ کو پریویس ٹاپکس آپ کے مس ہو گئے ہیں اور ابھی کرنٹ ٹاپکس پڑھنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو بالکل جی آپ کو ریکارڈنگ کا ایکسس چاہیے ہوگا تو آپ ان کو جلد سے جلد میسج کریں. ابھی ہی اگر آپ چاہیں تو گوگل پہ بروج انسٹیٹیوٹ لکھیں اور اس میں آپ کو نمبر ملے گا تو آپ وہاں سے نمبر پہ میسج کر دیں اور آپ اپنا ایشو بتا دیں، وہ آپ کو گروپس میں ایڈ کروا دیں گے. سنڈے کو کلاس ابھی تو نہیں ہوتے. واحد مؤنث حاضر من کی ہو گیا، من بھی اس طرح من. فیمینن تھرڈ پرسن کا پلورل فی کا بتا دیں تو فی ہن، فی ہن، فی ہن ہو جائے گا جمع مؤنث غائب کے صیغے کے ساتھ، فی ہن. ٹھیک ہے جی، فی ہن. فی نا میں شدہ نہیں ہوگا، فی نا. ٹھیک ہے جی، ڈکشنری آ جائے گی انشاءاللہ، جلد آ جائے گی سر. لیکن اجل تو یس کے میننگ میں بھی ہوتا ہے، ہوتا ہوگا. یہاں پہ فی الحال جو ہے وہ اجل یس کے میننگ میں نہیں ہے. جس طرح آپ نے سیفی اور علیہ کا بتایا کہ بولنے مشکل ہے، اگر ہم سیفی سیاح سے پہلے ضمہ لگاتے ہیں اور علیہ پر ضمہ لگائیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر تقدیر اعراب
اعراب کی بات میں ابھی فی الحال نہیں کرنا چاہ رہا. جی شدہ کے ساتھ نہیں ہوگا، بتا دیا. ہو کان ٹیک آن سائٹ کلاسز، ان کے لیے آن لائن کلاسز کنٹینیو رہیں گی. جو کلاسز ہیں اسی طرح آن لائن بھی کنٹینیو رہیں گی، آن سائٹ بھی ساتھ ساتھ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے الحمدللہ اپنے جو عربک گرامر ہے اس کا ایک اچھا خاصا کورس کلیئر کر لیا ہے. اس ہفتے کی ہماری چونکہ آخری کلاس ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے جو ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ نیکسٹ ویک سے آن لائن کلاسز شروع ہو جائیں گے اور آن سائٹ کلاسز شروع ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہی ہماری جو دوسری بک بھی تھی العربیۃ بین یدیک، نہیں عفوا دروس اللغہ، دروس اللغہ جو ہماری کتاب ہے اس کا حصہ اولا، تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ ویک سے ہم اس کو بھی شروع کر دیں. تو آپ لوگ اگر اس کو جو بھی آپ کے پاس جس طرح بھی ایکسس کرنا چاہ رہے ہو پی ڈی ایف کی فارم میں یا پرنٹ وغیرہ کی فارم میں، تو آپ اس کو پلیز اویلیبل کر لیجیے گا، کیونکہ امید ہے انشاءاللہ کہ نیکسٹ ویک سے ہم اس کتاب کو بھی شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آج کی کلاس کے ہم یہیں پہ رک رہے ہیں، کیونکہ پھر نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ابھی اذان کا ٹائم ہونے والا ہے، تو اس کو 5-6 منٹ میں ایکسپلین کرنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جائے گا. تو اگر آج کی کلاس کے حوالے سے یا پچھلی کلاسز کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو ابھی آپ بتا سکتے ہیں، اور اگر کسی کو نہیں رکنا فی الحال کلاس میں، آپ نماز کے لیے جانا چاہیں تو آپ سکون سے نماز کے لیے چلے جائیں. میں ابھی آگے کچھ نہیں پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے جی. بک کا نام دروس اللغہ، دروس اللغہ ہے. حاضر جمع میں یہ کتاب کا نام ہے دروس اللغہ. یہ آپ کو جو پی ڈی ایف بکس کا لنک دیا گیا تھا وہاں پہ موجود ہوگی. فی حاضر جمع میں بتا دیں تو میں نے آپ کو جمع میں فی کم اور فی کننا. ٹھیک ہے جی. فی نا شدہ کے ساتھ نہیں ہے، بغیر شدہ کے ساتھ ہے. گروپ میں کتاب کا لنک بھجوا دیں. گروپ کی آپ ڈسکرپشن میں دیکھیں گے تو کتاب کا لنک آلریڈی موجود ہے. حاضر مذکر واحد میں سیفکا ہوگا. جی سیفکا. آن سائٹ کی ٹائمنگ بھی وہی ہوں گی. جی مدینہ عربک بک سیریز جس کا نام ہے، مدینہ عربک سیریز بک 1، جی وہی والی. حربہ، جی واحد مذکر غائب کے لیے ہو جائے گا حربہ. حربہ. ٹھیک ہے. امید ہے کہ باقی آپ نے صحیح طرح کر لیا ہوگا. میں ایک بار ان کو پڑھ دیتا ہوں. حربہ، حربہم، حربہا، حربہن، حربکا، حربکم، حربکی، حربکن، حربی اور حربنا، اور اسی طرح باقی بھی آ جائیں گے. فیہی، فیہم، فیہا، فیہن، فیہن، فیکا، فیکم، فیکی، فیکن، فیا اور فینا. دروس اللغہ، دروس اللغہ ہے، لغت العربیہ، دروس اللغت العربیہ ہے، دروس اللغت العربیہ. یہ والی جو کتاب ہے دروس اللغت العربیہ. کس کا؟ حرب. حربن کا ہو جائے گا حربی. واحد متکلم ہو جائے گا حربی، اور جمع متکلم ہو جائے گا حربنا. یہ والی کتاب جو ہے وہ گروپ میں نہیں ہے. ایک بار واپس چیک کر لیجئے گا. اگر گروپ میں نہ ہو تو اپنے گروپ میں بتا دیں کہ اس لنک پہ یہ کتاب موجود نہیں ہے. یہ کتاب عربی میں ہی ہے. اس کا صرف یہ ٹائٹل پیج اس میں میرے پاس جو پی ڈی ایف ہے اس میں انگلش میں ہے.
اور اس کے علاوہ آگے کتاب عربی میں ہی ہے، اس میں انگلش اردو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ عربی میں ہی ہے، اس میں انگلش اردو کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. میں صرف یہ کتاب کا نام دکھانا تھا کہ یہ کتاب کا نام ہے اجلہن. اجلہن فی الحال ہم اجل کے اعراب کو مرفوع ہی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے اجلہن ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی. اذان ہو رہی ہے تو اب ہم کلاس یہاں پہ روک رہے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.